اس لیے دی جاتی ہیں ہے اور غریب عوام اس ملک کی کسی مصیبت میں ہے تو اس مصیبت زدہ لوگوں کو کس طرح ریسکیو کریں، کس طریقے سے ان کو آپ ان کی مدد کریں۔ یہ جتنے میرے آج حیدرآباد کے صحافیاں موجود ہیں، مجھے وہ سارے چہرے یاد ہیں جب 2022 کا بدترین ایک پورا صوبہ ڈوبا ہوا تھا۔ آپ سب لوگوں نے وہ چیزیں کور کی ہیں کہ صرف ہر جگہ پانی اور پانی تھا۔ تو جو ورلڈ بینک کے وہ انچارج تھے، انہوں نے وہاں پہ اس پرسوں والی میٹنگ میں مجھے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو پوری ایس پی ایچ ایف کی بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتائیں، یہ تو آپ ابھی کی چیز بتا رہے ہیں، لیکن جب یہ سیلاب اور برسات یہ چیز آئی تھی اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا تھا، اس وقت آپ کی سچویشن کیا تھی؟ تو پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا، میں نے کہا جی جب یہ صورتحال آئی تھی تو ہر طرف پانی اور پانی تھا، لوگ بہت مایوس تھے، لیکن ہم بھی مایوس تھے، کہ ہم نے کہا اب کیا ہوگا جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کی ہم مدد کس طرح کر سکیں گے؟ لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، محترمہ فریال تالپور صاحبہ، انہوں نے جس طریقے سے اسٹرانگ ڈیسیژن دیے اور پھر چیف منسٹر صاحب نے جس طریقے سے اس پوری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کی مدد کریں گے، اور یہ پاکستان کے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جی ہم ان کو جتنے بھی متاثرین ان کی لکڑیاں جو ہیں وہ گیلی تھیں، ان کے پاس کھانا بنانے کے لیے لکڑی تک نہیں تھی۔ اگر ہم پہلے راشن بیگ دیتے تو راشن میں بناتے کیسے؟ ہم نے فرسٹ ٹائم کوکڈ فوڈ فراہم کیا۔ مجھے یاد ہے اس کی شروعات ہم نے اس حلقے سے کی۔ یہ اگر آپ کے دوست میرے گواہ ہوں گے تو یہاں سے ہم نے اپنی ایمبولینس سروسز میں دے کے ہم نے کہا گورنمنٹ کی جب مدد آئے گی، ہم نے خود سب نے اپنی مدد آپ سے شروع کیا، دے کے بنا کے ہم نے جو ہے لوگوں کے گاؤں تک گھروں تک بیٹھ کے بھیجی ہیں ہم نے۔ تو یہ تھا جذبہ خدمت کا۔ تو ہم نے ورلڈ بینک کے اس وقت کو بتایا کہ جی ہم نے پھر یہ کیا، پھر بہت سارے ایشوز تھے، ہم نے ٹینٹس لیے، ٹینٹ سٹیز بنائے، سرکاری عمارتوں میں ہم نے لوگوں کو ٹھہرایا، پھر وہاں پہ ان کو ماسکیٹو نیٹس، میڈیکل ٹیمیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، سب نے اتنا پرو ایکٹیولی کام کیا کہ مطلب اگر کسی این جی او کے حوالے کیا جاتا تو اتنا مین پاور کسی کے پاس نہیں آ سکتا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، پیپلز پارٹی کے ورکرز نے، پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نے، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز نے جس طریقے سے وہ کام کیا، یہ دنیا کی تاریخ کا بڑا کام ہے۔ ہماری میموری بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہم تنقید کرنے کے لیے پہلے آ جاتے ہیں، ہم میموری کو بالکل یاد نہیں کرتے، حالانکہ وہی سیلاب، وہی برساتیں پنجاب میں بھی ہوئیں، وہی خیبر پختونخوا میں بھی ہوئیں، وہ بلوچستان میں بھی ہوئیں، لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی تو سندھ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا اور اس کو دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین منصوبہ بنایا۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو سارے گھر دکھانے جا رہے ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے وہ گھر کہ جو لوگ، ہم نے اس پہ بیفور اور آفٹر ڈالا ہوا ہے کہ جو لوگ اس وقت جب جن کے گھر ختم ہو چکے تھے، مسمار ہو چکے تھے، ڈوب چکے تھے، ان کے آج اسی جگہوں پہ ان کے اپنے پکے مکانات ہیں جو کلائمیٹ ریزیلینس کے حساب سے بنائے گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان فیوچر اگر کوئی آفت آتی ہے تو پھر دوبارہ ان کو سرکار کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اسی گھر میں اپنا گندم بھی رکھ سکتے ہیں، یہ اسی گھر میں اپنی لکڑی بھی رکھ سکتے ہیں، یہ اسی گھر میں اپنے بیٹھ کے کھانے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ اور اس پروجیکٹ کو انٹرنیشنلی 3-4 فرمز نے اس کو ایوارڈ بھی دیے ہیں، یہ ایوارڈ سمجھے پاکستان کو ملا ہے، بھلے حکومت سندھ کی محنت ہو، پیپلز پارٹی کی محنت ہو، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، تو یہ ٹائٹل پاکستان کو ملا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پھر ان کو جتنے بھی پروجیکٹس تھے، یہاں پہ سڑکیں مسمار ہو چکی تھیں، یہاں پہ پورا نیٹ ورک ختم ہو چکا تھا، اور پھر دوبارہ جس طرح پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کھڑے ہو کے اس پورے پروجیکٹ کو کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان کا ہر پاکستانی، خیبر سے لے کر کارونجھر تک، ہر آدمی باعث فخر محسوس کرے کہ ہمارے ملک کو سندھ حکومت کے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے، اور ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ یہ پروجیکٹ ایسا ہے جس کو ہم نے، انہوں نے کہا کہ نیپال میں کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پروجیکٹ پہ ہر کوئی پوچھتا ہے یہ پروجیکٹ کیسا ہوا، اور اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، میں پھر بیٹھ کے کبھی کراچی میں بیٹھ کے آپ کو اس کی پوری بریفنگ دوں گا، لیکن یہاں پہ جو میرے حیدرآباد کے لوگ ہیں، یہ اس میری کانسٹیٹوئنسی میں بیٹھے ہیں، آپ اگر یہاں سے ابھی بھی میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو ہر گاؤں میں دکھاؤں گا جہاں پہ جس طرح گھر بنے، کہیں پہ 100 گھر بنے، کہیں پہ 200 گھر بنے، کہیں پہ 300 گھر بنے، اور وہ آپ سوچیں کہ 21 لاکھ گھر یا 21 لاکھ افراد نہیں ہیں، ایک گھر میں جتنے لوگ لیتے ہیں تو یہ کروڑوں افراد کو
کوئی ایوریج 1,20,00,000 لوگ جو ہیں ان گھروں میں رہ رہے ہیں. اور اس میں پھر کیا ہوا, ان گھروں اسی سے جو جس طرح ہم نے سرویز کیے, اسی پروجیکٹ کی آڈٹ کے لیے جس طریقے سے انٹرنیشنل فرمز اور نیشنل فرمز نے بیٹھ کے اس کو ایک ایک چیز کو ٹرانسپیرنٹ کیا, اور اس میں کوئی ٹھیکیداری سسٹم بھی نہیں ہے کہ جی اس میں جو ہے کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ ہوں گے. وہ پیسے اس ہاؤس ہولڈ کو ملے ہیں, اس سے ہمیں مین پاور پیدا ہوا ہے, ہنرمند افراد پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو ٹریننگز دی گئی کہ اپنا گھر کس طرح بنانا ہے. پھر جس طرح انہوں نے گھروں کی جس طرح انہوں نے مختلف کلرز میں اس کی کو ڈیکوریٹ کیا ہے, جس طرح مختلف کلرفل قسم گھر بنائے, آپ کو نیا آرٹ ملا ہے. ہمیں ڈیٹا ملا ہے کہ اس میں کتنے اسپیشل افراد ہیں جو ان گھروں میں رہتے ہیں. ایگزیکٹلی ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ کتنے جو ہیں وہ جو خصوصی افراد ہیں وہ اس میں رہے, کتنی خواتین کو فائدہ ملا ہے, کتنی خواتین کو جو ہے وہ روزگار ملا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ وہ زمین کا, جو سرکار کی زمین تھی, اس زمین کا ٹائٹل ان کو ملا ہے. جن کے پاس کوئی ایک پیسے کی پراپرٹی نہیں تھی, اب وہ اپنی پراپرٹی کے مالک ہیں. زمین ان کی, مکان ان کا, اور وہ حکومت سندھ نے جس طریقے سے ان کو بنا کے دیا ہے. تیسری بات, پھر انہوں نے ہم نے ورلڈ بینک کو جو ہم پروجیکٹس ورلڈ بینک کے ساتھ کریں ہم نے بتایا, لیکن الحمدللہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ واحد پورے پاکستان میں واحد صوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ صوبہ ہے جس نے پرفارم کیا اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اس چیز میں منوایا ہے. چوتھی بات ابھی جو امپورٹنٹ, پاکستان تحریک انصاف جس نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. 9 مئی کو جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا, حالانکہ صرف عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی,